بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویلاگ میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کا تذکرہ ہوگا۔ 25 جولائی 2021 کو ہونے والے انتخابات میں آزاد کشمیر کے 4 سابق وزرائے اعظم کی قسمت کا فیصلہ بھی ہوگا۔ ان 4 وزرائے اعظم کو کن مشکلات کا سامنا ہے، آیا یہ اسمبلی میں پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، اس حوالے سے ہم آج خصوصی طور پہ ذکر کریں گے اور ان کے حلقوں کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر LA-22 مظفر آباد 6 یہ چکار کا حلقہ ہے، وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور راجہ فاروق حیدر پہلی مرتبہ 1985 میں ممبر اسمبلی منتخب ہوئے تھے، 1991 میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، 1996 سے لے کر 2006 تک مسلسل 3 مرتبہ صاحبزادہ اسحاق ظفر سے انہیں شکست ہوئی تھی۔ 2011 اور 2016 کے انتخابات میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ موجودہ انتخابات میں ان کا مقابلہ صاحبزادہ اسحاق ظفر کے بیٹے اشفاق ظفر سے ہے اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے ایک مضبوط امیدوار ڈاکٹر مشتاق بھی اس حلقے میں موجود ہیں۔ ان کی انتخابی مہم بھی بہت شاندار جا رہی ہے۔ اشفاق ظفر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے میدان میں ہیں۔ اشفاق ظفر اور راجہ فاروق حیدر خان کا خاندان، یہ 2 خاندان ہیں جن کا ہمیشہ اس حلقے میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھتے ہیں راجہ فاروق حیدر اس حلقے میں کیا کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر کھاوڑہ کے حلقے سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا آبائی حلقہ یہی ہے اس لیے ہم اسی حلقے کا ذکر کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید پیپلز پارٹی کے دور میں یہ وزیر اعظم رہے تھے آزاد کشمیر کے۔ یہ الیکشن ان کا حلقہ ہے LA-2 میرپور 2 چکسواری سے۔ یہ خود الیکشن نہیں لڑ رہے، انہوں نے معذرت کر لی تھی اور ان کے بیٹے چودھری قاسم مجید اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ امیدوار لڑ رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں PTI کے چودھری ظفر انور موجود ہیں۔ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر محمد نذیر انقلابی ہیں، اور اگر مسلم لیگ نون کا ذکر کیا جائے تو مسلم لیگ نون کچھ انتشار کا شکار نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کے 2 بڑے رہنما عظیم بخش اور سہیل سرفراز آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہیں اس حلقے سے ٹکٹ نہیں ملا تھا اور انہوں نے آزاد حیثیت میں اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا۔ چودھری عبدالمجید 9 بار اس حلقے سے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور 8 بار وہ کامیاب رہے تھے۔ دیکھتے ہیں ان کا بیٹا اس مرتبہ اس حلقے میں کیا کرتا ہے، ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر اور سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری LA-3 میرپور 3 سٹی سے امیدوار ہیں۔ یہ حلقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اگر اس حلقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہوں گے۔ اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے اور وزارت عظمیٰ کے یہ امیدوار بیرسٹر سلطان محمود چودھری اس حلقے سے ناکام رہتے ہیں تو پھر ایک نیا معاملہ شروع ہوگا۔ اس حلقے میں ان کا اصل مقابلہ چودھری سعید سے ہے۔ چودھری سعید 2016 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے اور بیرسٹر سلطان محمود کو انہوں نے ہرایا تھا۔ بعد ازاں آزاد کشمیر کی عدلیہ نے انہیں نااہل قرار دیا تھا ایک کیس میں، اور ان کی نشست جو ہے ڈی سیٹ کر دی تھی، اور اس حلقے سے بعد میں دوبارہ بیرسٹر سلطان محمود ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ LA-3 میرپور 3 سٹی کے سے میں ہونے والے انتخابات میں تحریک لبیک کے عمیر اصغر بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے چودھری محمد اشرف بھی ہیں، جماعت اسلامی کے ذوالقرنین بٹ بھی اس حلقے میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس حلقے سے کون امیدوار اسمبلی منتخب ہوتا ہے۔ LA-14 باغ 1 دھیرکوٹ کا حلقہ بھی اہمیت کا عمل ہے۔ اس حلقے میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم مسلم کانفرنس کے قائد سردار عتیق احمد خان امیدوار ہیں، اور ان کا مقابلہ
PTI کے مینیجر محمد لطیف خلیق سے ہے۔ دونوں امیدواروں کا تعلق عباسی برادری سے ہے، اس لیے ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ بھی ہوگا اور برادری کی سطح پہ بھی ایک دوڑ موجود ہے۔ اس حلقے میں جماعت اسلامی کے امیدوار راجہ خالد محمود بھی میدان میں موجود ہیں۔ راجہ خالد محمود نے ماضی میں سردار محمد عبدالقیوم خان کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور 16,000 کے مقابلے میں انہوں نے 8,000 ووٹ لیے تھے۔ تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پہ لطیف خلیق میدان میں موجود ہیں۔ ماضی میں وہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں اور انہیں 13,000 ووٹ ملے تھے اور وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ لطیف خلیق نے 1993 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ بعد ازاں 2006 میں انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ دیکھتے ہیں اس حلقے میں لطیف خلیق جیتتے ہیں، راجہ خالد محمود جیتتے ہیں یا آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان ایک بار پھر اس حلقے سے امیدوار اسمبلی منتخب ہوتے ہیں۔ L15 باغ 2 غربی، یہ حلقہ آج کل میڈیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس حلقے میں کئی بڑے کھلاڑی میدان میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تنویر الیاس خان، جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے عبدالرشید ترابی، مسلم کانفرنس کے راجہ یاسین، پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سابق وزیر مشتاق مہناز الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ برادریوں کا ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس حلقے میں کئی برادریاں ہیں اور برادریوں کے نام پہ اس حلقے میں ووٹ لیے جاتے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 2021 کے الیکشن میں اس حلقے سے کون کامیاب ہوتا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ عبدالرشید ترابی، راجہ یاسین، ضیاء قمر اور تنویر الیاس کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ L21 پونچھ 4 راولاکوٹ سٹی، یہ حلقہ اس حساب سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب خان الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سردار یعقوب خان ایک دوسرے حلقے میں بھی بطور امیدوار موجود ہیں، لیکن اس حلقے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ راولاکوٹ سٹی کا حلقہ ہے اور یہاں کہیں دوسرے بڑے کھلاڑی بھی موجود ہیں۔ ان بڑے کھلاڑیوں میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے موجودہ رکن اسمبلی سردار حسن ابراہیمی موجود ہیں، PTI کے نیر ایوب بھی موجود ہیں اور ان تینوں امیدواروں کے درمیان شاندار کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چونکہ سردار یعقوب خان مقابلے میں ہیں اور سردار یعقوب خان کو اپنی ہی پارٹی کے ایک امیدوار سردار عابد حسین عابد کا بھی مقابلہ بھی ہے۔ سردار عابد حسین عابد کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں مل سکا تھا، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لڑیں گے۔ حاجی یعقوب کو اس فیصلے سے کافی نقصان ہوا ہے، ماہرین کا کہنا یہ ہے۔ سردار حسن ابراہیم خان سردار خالد ابراہیم کے بیٹے اور آزاد کشمیر کے بانی سردار محمد ابراہیم خان کے پوتے ہیں۔ سردار خالد ابراہیم نے 1990 میں سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنا شروع کیا تھا اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ اس حلقے سے کامیاب بھی ہوئے تھے۔ اس حلقے میں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیدوار زاہد رفیق بھی میدان میں ہیں۔ جماعت اسلامی کا اس حلقے میں بڑا نیٹ ورک ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ووٹ لینے میں کامیاب رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ان صرف 6 حلقوں کا ذکر کر رہے ہیں، باقی حلقوں کا انشاءاللہ مزید تفصیلی ذکر ہوگا۔